الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو کائنات کے سب سے عظیم خاندان کی قربانی کا ذکر سامنے آتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں انسان سب سے افضل اور تمام انسانوں میں انبیاء افضل اور انبیاء میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اور سب پیغمبروں کی اولادوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد افضل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی قربانی اس محرم کے مہینے کے اندر 61 ہجری کے اندر جو پیش کی گئی تاریخ انسانیت کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ انسانیت کے اندر جب سے انسان پیدا ہوئے
آدم علیہ السلام سے اور پھر قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ آپ اس قربانی کو اگر دیکھیں تو کس طرح صبر کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس قربانی سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کے متعلق فرما دیا تھا، اور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ اندازہ کریں کہ جب یہ واقعہ 61 ہجری کا ہم دیکھتے ہیں تو ایسا دین کی بقا، دین کی حفاظت، دین کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کا جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، تو واقعتاً یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھ سے حسین ہے میں حسین سے ہوں، یہ بالکل حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آج ہم لوگ بڑے پرسکون طریقے سے نماز بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہراً تشریف لے جانے کے بعد، چونکہ 11 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، تو 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال بعد آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، کیونکہ اس کے اندر تقریباً 40 سال تو آپ خلافت راشدہ کے دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ملوکیت شروع ہو جاتی ہے، اور ملوکیت پھر اس کے اندر ایسی باتیں جو دین سے ہٹ کر بھی شامل ہونا شروع ہوئیں۔ تو جب یہ باتیں شروع ہوئیں تو اس وقت پھر ظاہر ہے کسی بڑی قربانی کی ضرورت تھی جو دین کی بقا کو قائم رکھتی اور دین کی تعلیمات کی حفاظت کرتی۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح یہ لوگوں کا طریقہ کار تھا، یزید کا کیا کردار تھا کہ محرمات کی بے حرمتی اور پھر مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھ دینا اور خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کروا دینا، یہ کون سی سیدھی بات تھی؟ بالکل اس دین سے آج دیکھیں کتنا بھی گیا گزرا دور ہے، کوئی بھی سرعام شراب پینے کو پسند نہیں کرتا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن وہاں سرکاری سطح پر جب یہ باتیں شروع ہوئی تو بہرحال دین کی بالکل جس وقت تعلیمات کو چینج کرنے کا، بالکل ان کو اپنی جگہ سے ہٹانے کا ایک عمل شروع ہوا، تو ایسے وقت کے اندر اتنی بڑی قربانی پھر دی گئی۔ اس قربانی نے ہم تک اور ہمارے بعد قیامت تک اس سچے دین کو پہنچانے کا کردار ادا کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے، آپ اس کے لفظ بلفظ کے مطابق اگر دیکھیں تو وہ مصداق نظر آتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائش کریں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ ساتھ فرمایا
اس آیت مبارکہ کے آخر میں وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب صبر کرنے والوں کی اللہ نے خود وضاحت کر دی کہ وہ صبر کرنے والے اس طرح کی سوچ والے لوگ ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت پڑے گی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک ھم المہتدون، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی رحمتوں میں ہیں اور اپنے رب العزت کی طرف سے ہدایت والے لوگ ہیں۔ تو ہم اگر اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو کس طرح ایک خوف کا عالم، ایک طرف پورا جناب حکومتی ایک سارا نظام ان کے خلاف، لیکن وہ اپنے 72 لوگوں کو لے کر کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اور نہ ہلا سکا ان کے پاؤں کو، نہ اس سچے دین سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہ ان کو پھیر سکی۔ ان کے معصوم بچوں کی جانوں کا جانا اور جوان بچوں کا آنکھوں کے سامنے قتل ہونا نے نہ پھر ان کے پاؤں میں لغزش نہیں لا سکا۔ اللہ اکبر، بھائی یہ قربانی ایسی ہے کہ اس قربانی کو کہنا تو آسان ہے، کہنا تو آسان ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ کیسا خاندان ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی بڑی قربانی ہے۔ سیدہ زینب اپنے بچوں کو سامنے قتل ہوتے دیکھ رہی ہیں، ہاں جی، اور بھائی کے حکم پر اپنے بچوں کو شہید کروا رہی ہیں، اور امام علی مقام اپنے جوان بیٹے کو قربان کروا رہے ہیں، معصوم بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، اپنے بھانجے بھتیجوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر ازواج مطہرات میں سے جو آپ کے بھائی، ہاں جی، ان کی قربانیاں دی گئیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 17 بھی کہا گیا، 18 19 بھی ہے، 21 تک کہا گیا کہ خانوادہ رسول میں سے اتنے لوگوں نے قربانی دی میدان کربلا میں۔ اگر آپ 21 20 21 لوگوں کو لائیں یار، یہ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر جناب آخر میں خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت دے دی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے نا، تو ان کی قربانی کی بدولت ہی یہ سچا دین ہمارے تک پہنچا ہے، ورنہ اس کو تو مسخ کر دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس کی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا تھا، اس کے اندر ایسی باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہی نہیں تھی وہ شامل کر دی گئی، لیکن اتنی بڑی قربانی دے کر جو ہے اس سچے دین کی تعلیمات کی حفاظت کی گئی۔ ہمارے اوپر آل رسول کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ بھائی عام طور پر کوئی کسی قسم کا احسان ہونا، کوئی خرچ کر دے، کوئی اور دے دے، کسی طرح یہ اور باتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح آل رسول کی قربانی نے اس سچے دین کی حفاظت کی ہے، آپ یقین کریں ہم تو آنے والی نسلیں بھی ہماری ان کا دین نہیں دے سکتی۔ اس سچے دین کی کس طرح، چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا تھا یہ آخری دین ہے، اور اس نے لمبے عرصے تک چلنا تھا، لمبے ٹائم تک چلنا تھا، اس کی تعلیمات نے برقرار رہنا تھا، قیامت تک کے لیے یہ دین آیا ہے، کیونکہ نئے نبی نے تو آنا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس وقت نئے نبی کے آنے کا سلسلہ بند ہے تو پھر اس کی تعلیمات کی حفاظت بھی اسی مطلب ایک طریقے سے ضرورت تھی کہ جس شان سے آل رسول نے قربانی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جس طریقے سے قربانی دی ہے تو وہ قربانی ہی سچے دین کو بچانے کے لیے تھی۔ آپ اندازہ کریں ہم تو اس طرح مطلب سوچ کر جو ہے ان کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ ہم سوچ کر ان کے احسان مند ہو جاتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے خود یہ اللہ کے ہاں یہ شہادتیں پیش کی ہیں، ہاں جی،
ورنہ تھوڑی سی بات پر دنیا کتنا بدل جاتی ہے، لیکن یہاں کوئی لغزش نہیں، کوئی کسی قسم کا کہ پاؤں کے اندر کوئی ڈولے نہیں، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو لہذا بھائی یہ جو آیا مبارکہ ہے، اس کا مصداق اگر آپ دیکھیں، جس طرح اللہ نے فرمایا خوف سے آزمائش کریں گے، تو وہ کتنا بڑا خوف ہوگا، کیا اس وقت حالات ہوں گے۔ اور پھر والجو، بھوک کے ساتھ اللہ فرماتا ہے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان میں سب سے مشکل اولاد والی کمی کا یہ معاملہ ہے، لیکن قربان جائیں آل رسول کی اس قربانی پر، اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، کہ کس طرح قربانی دے کر انہوں نے اس سچے دین کو، اولاد کی قربانی بھی دے کر، اولاد کی قربانی، جیسے میں نے عرض کیا کہ 18 19 21 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ انہوں نے جاننے کے نذرانے دیے، اور ایک دوسرے کے سامنے دیے ہیں، ایسے نہیں کہ جناب نظر نہیں آ رہا، معصوم بچوں کے گلوں کے اندر سے تیل گزرتے۔ اور آپ دیکھیں حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوتا، یہاں تو ہم اپنا بیمار بچہ اگر اسپتال لے جائیں تو پاؤں نہیں چلتے، تو بھائی آپ دیکھیں کتنی بڑی عظیم ہستی ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے تو تیر لگا، شہادت ہو گئی، لیکن کوئی نہیں ڈولے یار، کوئی نہیں ڈولے، کس ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے پھر بھی اپنے موقف پہ قائم رہے، اور اس سچے دین کی خاطر انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ بہت بڑی ان کی قربانی ہے۔ تو اسی لیے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ کیا مصیبت، کتنی اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجب داستان ہے داستان حرم، ابتدا اسماعیل انتہا حسین ہے۔ اللہ، یہ وہی خاندان ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قربانی مانگی اسماعیل علیہ السلام کی، تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو تو بچا لیا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جانور کو رکھ دیا، ذبح ہو گیا، جانور ذبح ہو گیا۔ ادھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو جب قربانی اللہ نے مانگی، اللہ کو کتنا پیار اپنے محبوب سے، اور وہی حسین جن کی خاطر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا تھا، سجدہ لمبا کر دیا تھا، کندھے پہ بٹھا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، خطبہ دے رہے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادے جس وقت آ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر ان کو پکڑتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنا پیار تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے، کتنی محبت تھی، اور اس اتنی مطلب محبت والے اور اتنا جن سے پیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے جس وقت قربانی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ قربانی پیش کر دی گئی۔ بھائی وہ قربانی، یہ معاملہ کہنے کو بہت آسان ہے، لفظوں میں ایسے کہہ دینا بہت آسان ہے، عمل میں اگر دیکھیں تو یہ ایسی قربانی ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ انسانیت کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ رحمتیں، اتنی رحمتیں اللہ کی، اتنی رحمتیں اللہ کی۔ آج آپ دیکھیں ہر بندہ سعادت مندی کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ
آل رسول کا ذکر کرتا ہے۔ وہ لوگ جو شہید کرنے والے تھے، جنہوں نے آل رسول کا قتل کیا، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمتیں تو اس خاندان پر ہیں، رحمتیں تو اس خاندان پر ہیں، اور ہدایت بھی اس خاندان کی جگیر ہے، ہدایت بھی اس خاندان کی جگیر ہے، رحمتیں بھی اس خاندان پر ہیں، تو مخالفین پر تو نہیں ہے، مخالفین پر تو نہیں ہے۔ تو اس لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی جو ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لوگوں کے لیے ہدایت کا چشمہ رکھا ہے، ہدایت کے لیے رکھا ہے۔ تو جو حسینیت کے رستے پہ چلتے ہیں وہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، جو حسینیت کے رستے پر چلتے ہیں وہی اللہ کے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں۔ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ چھوڑا، انہوں نے سمجھے کہ سچے دین کا رستہ چھوڑا۔ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو نظر انداز سمجھا، وہ سمجھے کہ سچے دین کی تعلیمات سے اپنے آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس سچے دین کی بقا، اس سچے دین کی حفاظت، اس سچے دین کی خاطر قربانی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیش کی ہے، اسی کی بدولت آج یہ سچا دین جو ہے ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اس سچے دین پر جو عمل کر رہے ہیں وہ اسی خاندان کی، آل رسول کی قربانیوں کی بدولت ہے۔ تو لہذا بھائی، دلوں کے اندر آل رسول کی محبت، دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی محبت اور اس خاندان کی محبت نہ ہو تو بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بندے کا ایمان صرف اور صرف آل رسول کی محبت کی بدولت ہے، آل رسول کی محبت کی بدولت ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے بچوں کو اس بات کی طرف لانا چاہیے تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے، آپ کی اولاد سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں، تاکہ جتنا ہمارا اس خاندان سے، آل رسول سے ہمارا تعلق بہتر ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنا ہمارا دین کے معاملات بہتر ہوں گے۔ کیونکہ سچی جو دین کے لیے قربانی ہے وہ آل رسول نے جس طرح دی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو آپ نعرے کا جواب دیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، حسینیت، 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 بارک اللہ فی الدارین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔